السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے گری پڑی چیز کے تعلق سے پوچھا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گری ہوئی ہمیں مل گئی تو کیا اس کو اٹھا لینا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر اٹھائیں تو آپ نے کہا کہ بھئی سنا ہے 1 سال تک اعلان کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط سلط جو ہے بتا کر کے وہ چیز اپنا لے، حالانکہ اس کی نہ ہو چیز اعلان کرنے پر۔ تو اس کے کیا احکام ہیں، کس طرح کیا جائے کسی بڑی چیز گری پڑی چیز کے ملنے پر؟ تو دیکھیں، اگر کسی کی کوئی چیز گری ہوئی مل گئی تو خاص طور سے ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ اسے اٹھا لے، اس نیت سے کہ بھئی اس کے مالک کو ڈھونڈ کر کے اس تک پہنچائے گا۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، کسی کی تکلیف، کسی کی مصیبت کا احساس کر کے کہ ہاں بھئی اس کی چیز ہے، اس کو یقیناً کھو گئی ہے، اس سے گر گئی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے، تو اس تک پہنچا دوں گا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اس کی مدد کی نیت سے اس کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ اس تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے تعلق سے حدیث بھی ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد لقطة فلیعرف عفاصها ووکاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها دفعها إليه وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی گمشدہ چیز کو پائے تو ایک تو اس کو گواہ بنا لینا چاہیے، فلیشہد ذوی العدل، 2 گواہ بنا لے ہاتھ کے ہاتھ کہ دیکھو مجھے یہاں سے یہ چیز ملی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ظرف یا تسمے کی حفاظت کرے اور اس کا اعلان کرے، یعنی اگر کوئی برتن یا تھیلے وغیرہ میں ہیں، جیسے عموماً پچھلے زمانوں میں چمڑے کے یا کپڑے کے تھیلوں میں جو ہے سامان رکھا جاتا تھا، وہ تھیلا ہی گر جاتا تھا کہیں، یا اشرفیاں وغیرہ جو ہوتی تھیں وہ کپڑے کے تھیلے میں باندھ کر کے رکھی جاتی تھیں، ان کا منہ جو ہے بند کر کے اس میں دھاگے سے یا تسمے سے بند کر دیا جاتا تھا، چمڑے ہی کے رسی سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا، جس کو تسمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کپڑے یا اس کے تھیلے یا اس کے برتن یا اس کے تسمے کا وہ مطلب خصوصی اعلان کرے کہ ہاں بھئی دیکھو فلاں رنگ کا کپڑا ہے، فلاں رنگ کا تھیلا ہے، یا اس میں اس طرح کا تسمہ بندہ ہوا ہے، وہ مجھے ملا ہے، جس کی ہے چیز وہ مجھ سے لے جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کا مالک آ جائے تو اس سے وہ کچھ نہ چھپائے، بلکہ وہ اس کا حقدار ہے، اس کو دے دے، اور اگر نہ ملے اس کا مالک تو یہ اللہ کا مال ہے، چاہے وہ استعمال کر لے، چاہے جسے چاہے دے دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے ابو داؤد، ترمذی وغیرہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے روایت اس تعلق سے کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں بھئی اگر کوئی اٹھاتا ہے تو پہلے گواہ بنا لے، پھر اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اس کی کوئی نشانی جو ہے وہ ظاہر کر کے اعلان کرے کہ ہاں بھئی فلاں رنگ کا تھیلا ملا ہے یا فلاں چیز اس طرح کی ملی ہے، جس کی ہے وہ آ کر کے لے لے۔ آپ نے پوچھا کہ ہاں بھئی کوئی غلط سلط بتا کر کے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں یا جو پیسہ اگر ملا ہے تو کتنے ہیں، اس چیز کا اعلان نہ کرے، بلکہ اس کو مالک کے آنے پر جو ہے اس سے پوچھے کہ ہاں بھی کتنے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح کی چیزیں ہیں، کس رنگ کی ہیں، تفصیل جو اس کے اندر کی ہیں وہ پوچھ لے۔ اگر وہ بتا دیتا ہے اور وہ صحیح نکلتی ہیں تو وہ اسی کا حق ہے، اس کو دے دیں۔ وہی طریقہ ہے صحیح مالک تک پہنچانے کا کہ جو ہے ایک ظاہر جو نظر آئی چیز اس کا تو اعلان کر دے، اور جو اس کے اندر ہیں یا جو اس کی نشانیاں ہیں وہ ظاہر نہ کرے، بلکہ مالک کے آنے پر اس سے پوچھے کہ ہاں بھئی اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں چیز کی، پھر جو ہے اگر اس نے صحیح بتا دیا تو اس کو دے دیں۔
اور 1 سال کی جو تشہیر کا ہے، کوئی اگر اہم چیز ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، تو اس کے تعلق سے ہے کہ ہاں بھی 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے، 1 سال تک اعلان کرے۔ اس کے تعلق سے کئی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گمشدہ سونا یا چاندی اٹھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تسمے اور ظرف کی 1 سال تک تشہیر کرو، یعنی جس چیز کے اندر وہ ہے، سونا یا چاندی، یا جس چیز میں ملا ہے، یا اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کی 1 سال تک اعلان کرو۔ مالک نہ ملے تو خود اس کا استعمال کر لے، یہ اس کا ہو گیا۔ لیکن یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر تمہارے پاس، تم نے استعمال کر لی تو وہ تمہارے پاس امانت ہے، اگر کبھی زندگی میں وہ مالک آ گیا تو اسے وہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر لمبی روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اونٹ اگر کھو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا بھی اس سے کیا مطلب، تم اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے اپنی جوتی اس کے ساتھ ہے، اپنا مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کا کھر ہے، وہ جہاں چلتا جائے گا وہ اپنا کھاتا پیتا جائے گا۔ مشکیزہ اس کا یعنی پانی جو ہے وہ محفوظ ہے، کہیں پانی پی لے گا گھاٹ وغیرہ پر، اور جنگل میں بھی اگر وہ چل رہا ہے درختوں سے کھائے گا تو اس کا مالک خود ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا، اس کو لے لے گا، وہ تو بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد بکری کے تعلق سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بکری اگر ملے کسی کی کھوئی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی اسے تو پکڑ لو، یا تو یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے کسی اور بھائی کے لیے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے، یعنی اگر تم نے نہیں پکڑا اسے، تم نے اپنے قبضے میں نہیں کیا اس کو، تو تمہارا کوئی اور بھائی اٹھا کر لے جائے گا اسے، یا پھر کوئی بھی نہیں لے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا اس کو، تو اس کو تو قبضے میں کرو، اس کے مالک کو ڈھونڈو، نہیں ملا تو اس کو استعمال کرو۔ اسی طرح سے بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گری پڑی چیز کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی تشہیر کرو، اگر کوئی آ کر اس کی مدت، اس کا ظرف، اس کے تسمے کے تعلق سے خبر دے دے، یعنی اس کی ساری نشانیاں بتا دے، تو اسے دے دو، ورنہ اس سے تم فائدہ حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ تو علماء اسلام نے جو ہے ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز ہے تو اس کو رہنے دو، خود اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا، اس کو مت اٹھاؤ۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو ان کو اٹھا لو، ان کو اپنے قبضے میں لو، حفاظت کرو اس کی، اور اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ 1 سال تک بھی اگر نہیں ملتا تو پھر اس کا استعمال کر لو، اب وہ تمہاری ہے، لیکن رہے گی وہ امانت تمہارے پاس۔ اگر کبھی زندگی میں کبھی کوئی مل گیا اس کا مالک تو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اپنے الدرر البہیہ میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا من وجر لقطۃ فلیعرف افاسها ووقاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويزمن مع مجيء صاحبها، کہ اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے تو اس کے ظرف اور تسمے کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کا مالک آ جائے تو اس کی نشانیاں پوچھ کر اس کے حوالے کر دے، ورنہ 1 سال تک اس کی تشہیر کرتا رہے، اس کا اعلان کرتا رہے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اس کے لیے وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ اسے اپنے نفس پر خرچ نہ کرے تو کسی کو صدقہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن مالک کے آنے پر وہ اس کا ضامن ہوگا، یعنی اس پر ضروری ہوگا کہ وہ دے دے اس کو۔ یہ انہی حدیث کی روشنی میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح بخاری میں کتاب اللقطہ باب اذا اخبرہ رب اللقطۃ بالعلامۃ دفع الیہ، یہ باب باندھ کر کے امام بخاری نے کہا کہ ہاں بھئی اگر وہ ساری نشانیاں بتا دیں اپنی چیز کی تو اس کو دے دینا چاہیے۔ اس میں حضرت ابی بن کعب والی روایت لائیں کہ مجھے 100 دینار کی ایک تھیلی ملی۔ 100 دینار بہت بڑی قیمت تھی، سونے کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی،
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کروں اس کا، یہ مجھے ملی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھی 1 سال تک اس کی تشہیر کرو، اس کا اعلان کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا۔ 1 سال کے بعد جب کوئی بھی نہیں ملا اس کا مالک، میں پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا کروں؟ 1 سال تک تو میں نے اس کی تشہیر کر دی ہے، کوئی بھی اس کا مالک نہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کو اور اعلان کرنے کا اور زیادہ ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ پھر اعلان کیا، پھر بھی کوئی مالک نہیں ملا۔ آخر کار تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو کہا کہ تم جو ہے اس کی حفاظت کرو، اگر کبھی کوئی مالک آ جاتا ہے اس کا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی چیز پھر تمہاری ہو جائے گی۔ جب تم نے پوری کوشش کر لی، پورا جو ہے ڈھونڈ لیا، اس کے مالک کو نہیں مل رہا کہیں بھی، تو آخر کار پھر اس پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ جس کو ملی ہے مالدار ہو یا غریب ہو، کیسا بھی ہو۔ علامہ شوکانی وغیرہ نے اس کی یہ بھی وضاحت کری کہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہلکی پھلکی چیز ملی ہے، کوئی عام سی چیز ملی ہے، تو اس میں بس 3 مرتبہ اعلان کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد انسان استعمال کر لے، سو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی، کوڑا، رسی اور اس کی مثل حقیر چیزوں کے متعلق ہمیں رخصت دی تھی کہ آدمی کو اگر کہیں ملے تو اس کو اٹھائے اور فائدہ حاصل کرے، یعنی اس کو استعمال کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ مجھے 1 دینار ملا، 1 سونے کی اشرفی مجھے زمین پر ملی، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو 3 بار اعلان کر دے، بازار میں 3 بار اعلان کر دے، اگر اس کا مالک مل گیا تو اسے دے دے، اگر کوئی نہیں ملا مالک فکل ہو تو تم اس کو کھا لو، استعمال کر لو، یعنی اس کے لیے چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے 1 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی حقیر چیز اٹھا لے، یعنی جیسے رسی یا 1 درہم یا اس کے مشابہ کوئی چیزیں، کوڑا وغیرہ، فلیعرفھا ثلاثا، 3 مرتبہ اس کا اعلان کر دے، اگر وہ اس کی مل جائے، مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اس کا استعمال کر لے۔ اور اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اگر اس سے زیادہ کچھ قیمتی ہو، تھوڑی قیمتی چیز مل رہی ہے تو 6 دن تک اعلان کر لے، یہ بھی ہے روایت، مسند احمد اور طبرانی بہقی وغیرہ کی روایت ہے یہ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ان اشیاء کے متعلق جو ہلکی پھلکی ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ بھئی 3 دن یا 5 دن 6 دن تک اعلان کرتا رہے، مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ استعمال کر لے۔ اور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ اسی وقت اگر اس نے اعلان کر دیا اور نہیں ملا تو اسی دن بھی وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو، کیونکہ خراب ہونے سے اس کو بچانا ضروری ہے۔ اور اس کے دلیل میں امام شوکانی ایک حدیث بھی لائے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی گری ہوئی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کو ایک گری ہوئی کھجور ملی تھی تو انہوں نے اٹھا کر کے کھا دی، اور دلیل کیا پیش کری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہ لا يحب اللہ الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی خرابی کو پسند نہیں کرتا کہ یہاں بھی چیزیں خراب کی جائیں اس کی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر حضرت میمونہ اس کو نظر انداز کر دیتی، نہ اٹھاتی نہ کھاتی تو وہ بڑے بڑے خراب ہو جاتی، جس سے ایک اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا جو ہے ثابت ہوتا، لہذا اس کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو۔ اور جو بڑی چیزیں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ لگانے کی، وہ خود مالک ڈھونڈ لے گا۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو دوسرے اٹھا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، تو ایسی چیز کو جو ہے وہ انسان اپنے قبضے میں لے لے۔
جس طرح بکری کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، تم اس کو پکڑ لو، مالک مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ تمہاری ہے۔ تو اور بھی بہت ساری اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی کسی گمشدہ چیز کو اٹھائے تو وہ گمراہی میں ہے جب تک کہ اس کی تشہیر نہ کرے۔ یعنی اگر وہ چھپا لیتا ہے فوراً اٹھا کر کے تو اس کا مطلب وہ نیت اس کی کھوٹ والی ہے، نیت میں کھوٹ ہے، وہ مالک تک پہنچانا نہیں چاہتا۔ اس کی تشہیر کر دے تو اس کی نیت صاف واضح ہو جائے گی، اب نئی مالک ملا تو پھر وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بڑی قیمتی چیزیں ملی ہیں، یعنی بہت سارا سونا یا چاندی جس طرح مل گیا ہے، تو وہ خزانے کے حکم میں ہوگی، اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بھئی اس کا 5واں یا 10واں، ایک روایت میں 5واں حصہ آتا ہے یا ایک روایت میں 10واں حصہ آتا ہے، کہ بھئی وہ بیت المال میں جمع کرے، باقی اس کا ہے جب اس کا مالک کا پتہ نہ ہو، پرانا ہے، دبا ہوا، اس کے کسی نے کسی زمانے میں دبایا تھا، نہیں ملا، اس کا مالک کسی شخص کو مل گیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھی یہ بہت پرانا دبا ہوا ہے، تو اس پر وہ قبضہ کر سکتا ہے، جبکہ بیت المال کا اس سے حصہ اس میں سے نکال دیں۔ تو اگر بہت ساری ایسی قیمتی چیزیں ملی ہیں تو اس کے تعلق سے پھر وہی حکم ہوگا جو خزانے کا حکم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔